الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب نہ نازل کیا جائے، یا قیامت کے عذاب کا مجھے تم پر ڈر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ لوگ کتنے ایمان لے کر آئے؟ 80 افراد۔ لیکن پھر بھی آپ پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کوئی مانتا ہے اپنے بھلے کو، جس نے نہیں مانا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ آج ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، 1-2 مرتبہ کہتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتا تو ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی بات ہو کہ راہ ہدایت کی بات ہو، حق کی بات ہو، بار بار اس کے سامنے یہ بات کرتے رہنا چاہیے۔ کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے، سیدھے راستے پر وہ آ جائے۔ تبلیغ جب بھی کرنی چاہیے، اس کا آپ کا لہجہ، آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے بات کریں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، آپ کا لہجہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اور آپ کی تبلیغ، بزرگ کہتے ہیں اصل تبلیغ وہ ہوتی ہے جہاں آپ کو زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل تبلیغ جو ہوتی ہے وہ آپ کے کردار سے ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ غلط کام نہ کیا کرو، سگریٹ نہ پیا کرو۔ اگر والد خود سگریٹ پیتا ہے تو وہ کیسے منع کرے گا، اور بچہ کیسے اس بات کو قبول کرے گا؟ تو اصل تبلیغ ہوتی ہے اپنے کردار سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ صادق اور امین جو لقب دیا تھا وہ مسلمانوں نے نہیں دیا تھا، وہ کافروں نے دیا تھا۔ وہ جانتے تھے ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج افسوس کے ساتھ لوگ زبان سے تو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان کا کردار اس نیک قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو گھر والا گھر کا سربراہ ہے، یا ادارے کا باس ہے، یا کوئی امام ہے، وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اسے قول و فعل کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اگر سیف زبان ہوگی، زبان اچھی ہوگی، تو جو اس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں۔ انسان کے الفاظوں میں اگر انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ نورانی ہو جاتے ہیں۔ وہ جب کسی کو سمجھاتا ہے تو پھر اس کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، کرتے رہے۔ جنہوں نے مانا اپنا بھلا کیا، لیکن زیادہ تر آپ کے قوم کے سرداروں نے آپ کو معاذ اللہ کھلی گمراہی میں کہا۔ یہ وہاں کے قوم کے سردار تھے۔ اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اسلام اور دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، ان میں جو غریب طبقہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ اصل جو اسلام کی دشمنی کی ہے، انکار کیا ہے، وہ سرداروں نے کیا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، ورنہ امیر لوگوں نے زیادہ تر اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول اور فعل میں جو ہمارے تضاد ہوتا ہے اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔